تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 14۔ نوری کھانا نہیں بنایا تم نے؟ باورچی خانے میں داخل ہوتی سمینہ شاہ کی آواز پر نوری بری طرح سے گھبرائی۔ نظریں موڑے اس نے پاس کھڑی نفیسہ شاہ کو دیکھا جو دوسری ملازماؤں کو کام بتا رہی تھی۔ وہ چھوٹی بی بی سائیں بس بڑے سرکار سائیں کے لیے سوپ بنانا رہ گیا، پھر بناتی ہوں کھانا۔ نوری گھبراہٹ پر قابو پاتے بمشکل سے بولی تھی۔ باورچی خانے میں دیگر کاموں کے لیے ملازمائیں موجود تھیں مگر حویلی والوں کو کھانا نوری ہی بناتی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ سوپ رہ گئی؟ پچھلے 3 گھنٹوں سے کیا کر رہی ہو تم؟ بھوک سے میری جان نکل رہی مگر کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ کاردار نظریں نفیسہ شاہ کی پشت پر ڈالے وہ پھنکار کر بولی۔ نفیسہ شاہ ان کے لہجے کی کڑواہٹ بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ جب ہی لب پیچھے وہ ایک دم سے مڑی۔ بی بی سائیں بس تھوڑی دیر تک کھانا بنا کر لاتی ہوں میں، نوری خوفزدہ سے لہجے میں بولی۔ وہ ملازم تھی، سب کام کرنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ نوری آرام سے سوپ بناؤ، میرے آغا کے لیے جانا ہے یہ سوپ، کسی بھی صورت اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ نفیسہ شاہ نوری کو دیکھتے حکم لب و لہجے میں بولی۔ ان کی بات پر سمینہ شاہ بری طرح سے مشتعل ہوئی۔ بھابھی اب آپ کے ایک آغا کے لیے ہم سب بھوکے مر جائیں، سمینہ شاہ تیز لہجے میں چلائیں۔ تو نفیسہ شاہ نے سخت نگاہوں سے انہیں گھورا۔ میرا ایک آغا پوری حویلی پر بھاری ہے سمینہ شاہ، پھر چاہے کوئی بھوک سے مرے یا جلن سے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفیسہ شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھے سکون بھرے انداز میں کہا تو سمینہ شاہ پیچ و تاب کھاتے رہ گئے۔ غصے اور اہانت سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اتنے ملازماؤں کے بیچ اپنی توہین پر وہ لب کھینچے قہر برساتی نگاہوں سے نفیسہ شاہ کو دیکھتی پیر پٹکتے باورچی خانے سے نکلی۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے انہیں کچن سے نکلتا دیکھ سر جھٹک گئی۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتے ہلکی سی کرنوں کی صورت پورے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ ایک ہاتھ داہنے گال پر ٹکائے وہ بائیں ہاتھ میں موجود سگار کے گہرے کش لگاتے سامنے موجود بیڈ پر لیٹی روپ شاہ کو یکٹک گھور رہا تھا۔ گردن تک کمفرٹر میں لپٹا وہ نازک وجود واقعی چاہے جانے کے قابل تھا۔ عالیشان کمرے میں ہلکی ہلکی سی سنہری روشنیاں جل رہی تھیں جس کے سبب وہ بڑے پرسکون سے انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ معروف شاہ کے وجود میں ہوتی ہلچل کو محسوس کرتے دانیال جعفر ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھا۔ بڑی باریک بینی سے اس کی چھوٹی سی پیشانی پر سمٹے بل اس نے بغور دیکھے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھائے وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سر میں ہو رہی ہلکی سی درد پر وہ بے چینی سے سر ہاتھ پر رکھتے اٹھی۔ کچھ سیکنڈوں میں اس کے حواس بحال ہوئے تھے۔ روپ نے گھبرا کر خود کو اور پھر پورے کمرے کو دیکھا۔ عالم گزری شب کا ایک ایک لمحہ یاد کرتے وہ تڑپ کر بستر سے اتری مگر خود پر اپنی چادر نہ پاتے وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی۔ الٹے قدموں سمیت بھاگتے وہ بیڈ کی طرف اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ اپنا ہاتھ ڈاکٹر کی گرفت سے چھڑاتے بدر عالم شاہ اکھڑ لہجے میں بولا۔ پاس کھڑے دانیال جعفر نے بغور اس ساحرانہ نقوش کے مالک کو دیکھا جس کے چہرے پر بیزاری اور تڑپ واضح تھی۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ یکٹک بدر عالم شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات اسے خاصی عجیب لگی تھی کہ بدر عالم اور روپ شاہ ایک ہی وقت میں ہوش میں لوٹے تھے۔ دیکھیں مسٹر، آپ ہمیں کل رات کو ایک ریسٹورنٹ کے باہر بے ہوش ملے تھے۔ آپ کے ساتھ شاید آپ کی بہن بھی تھی۔ میں ہی آپ دونوں کو اپنے ساتھ یہاں لائے ہوں۔ ڈونٹ وری، آپ دونوں سیف ہیں۔ دانیال نے مسکراتے بدر عالم شاہ کو آگاہ کیا۔ ظاہر تھا اس نے اسے اور اس کی بہن کو بچایا تھا۔ بدر سفید پٹی میں لپٹے اپنے درد کرتے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی سب سرخ ڈوروں سے بھری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے جھٹ سے کمفرٹر خود سے ہٹائے اٹھا۔ آپ نے ہماری جان بچائی، آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، بہن نہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہاں ہے میری بیوی اس وقت؟ اپنی گہری سبز آنکھیں سامنے کھڑے دانیال جعفر کی سرمئی آنکھوں میں گاڑے وہ سنجیدگی سے گویا بہت نرم مزاج کا مالک تھا مگر روپ شاہ کے معاملے میں وہ انتہا کا ضدی اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لا حاصل تھی تو ایک اندیکھا عشق تھا، اب وہ ایک مہکتا ہوا گلاب تھی جس کے ہونے سے بدر عالم شاہ کا پور پور کھل اٹھتا تھا۔ اس کی دوری بدر کے لیے وبال جان بن رہی تھی۔ دانیال جعفر تو اس کے شوہر ہونے کے صدمے سے اسٹل ہو کر رہ گیا۔ وہ بھی یقینی سے بدر کو دیکھ رہا تھا جس نے گہری نظروں سے اس اچھے خاصے خوششکل آدمی کو سر تپیر گھورا۔ سامنے ہی رائٹ سائڈ والے روم میں ہے وہ۔ دانیال گہری سانس بھرتے اپنی اکھڑتی سانسوں کو ہموار کرتے بمشکل سے بولا۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت بدر عالم شاہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ شکریہ، اسپاٹ لہجے میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ تھوڑی ہی دور بنے کمرے تک پہنچا۔ ہینڈل گھماتے ہی اس کی نگاہ پورے کمرے پر گئی۔ یہ عالیشان کمرہ دوسرے کمرے سے زیادہ نفیس اور وسیع تھا۔ سامنے لگی دانیال جعفر کی تصویر کو دیکھتے وہ لب بھینچ گئے۔ عالم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ روپ شاہ دروازہ کھلنے پر جیسے ہی مڑی، سامنے کھڑے بدر عالم شاہ کو دیکھ وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ اس کے قریب جاتے وہ فوراً سے اس کے سینے کا حصہ بنی۔
بدر نے گہری سانس بھرتے اپنا دوسرا بازو اس کے گرد پھیلایا. باہر سے آتی قدموں کی چاپ پر اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا دیا. دروازہ اندر سے لاک کر دیا. چادر کہاں ہے آپ کی روح؟ وہ اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا. روپ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا. وہ اچھے سے جانتی تھی بدر کا اس کا یوں چادر کے بغیر ہاتھ باہر نکلنا ہرگز پسند نہیں تھا. عالم وہ آپ کو چوٹ آئی تھی تو میں نے آپ کے سر پر رکھ دی تھی. اب میرے پاس نہیں ہے. وہ اس کے سرد لہجے اور چہرے پر سختی دیکھ فوراً سے روتی تھی. بدر نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو پرسکون کیا. یہ سوچ کر ہی اسے ابال اٹھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی یوں بے سر و سامان ایک ریسٹورنٹ میں اکیلے اس کے لیے روتی رہی تھی. بس کر دے میری جان. کیوں جان لینا چاہتی ہیں اپنے بدر عالم کی؟ یوں رو رو کر بدر اس کے سر پر بوسہ دی. پہلے سے بھی زیادہ شدت خیز لب و لہجے میں بولا تھا. روپ اس کے گرد مضبوطی سے اپنی باہوں کا حصار باندھے اور بھی شدت سے رو دے. تم مجھے غصے سے گھور رہے تھے. اتنے غصے سے بولے تم. اس کے نرم لہجے پر وہ فوراً سے نہ روٹھے پن سے اسے اس کے لہجے کی بابت یاد دلانے لگی. بدر بے ساختہ ہی اس کی ادا پر مسکراہٹ تھا جو ایک لمحے میں اسے آپ سے تم کر گئی تھی. میری جان مجھے غصہ اس لیے آیا کیونکہ آپ کا دوپٹہ آپ کے سر پر تو کیا آپ کے وجود پر بھی نہیں. ہم اس وقت ایک غیر مرد کے گھر پر ہیں. سوچیں اگر اس نے آپ کو دیکھا ہوتا تو آپ کا بدر عالم کیسے برداشت کرے گا؟ بدر اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے جنون خیز انداز میں بولا. تو روپ نے گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے آپ میں جذب کیا. چلے گھر چلتے ہیں. وہ بیٹھ کی چادر اتارتے روپ شاہ کے گرد اچھے سے لپیٹتے اسے خود سے لگائے بولا. روپ نے سر ہاں میں ہلا ڈالا. دروازہ کھولتے ہی بدر عالم شاہ اور اس کے پہلو میں کھڑی وہ نازک معصوم سی لڑکی باہر نکلی. دانیال جعفر ایک دم سے مڑا. چہرے کی رنگت اس لڑکی کو دیکھتے ہی متغیر پڑی. وہ رات کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں جذب کر چکا تھا. اب پھر سے اس کے بولنے کا منظر اس کے سامنے کھڑا تھا. آپ نے میرے اور میری بیوی کا اتنا خیال رکھا. اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. کبھی ضرورت پڑی تو یاد ضرور کیجیے گا. بدر سنجیدگی سے کہتے آخر مجبراً مسکرائے. یاد تو تب کروں گا میں آپ کو جب آپ اپنا نام بتائیں گے مجھے. دانیال نے بمشکل سے مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھتے کہا. اس وقت سامنے کھڑا لڑکا دانیال جعفر کو اپنا سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا. وہ جس قدر استحقاق سے روپ شاہ کو اپنے گھیرے میں لیا کھڑا تھا. دانیال جعفر کا تن من سلگ کر رہ گیا تھا. بدر عالم شاہ نام ہے میرا. یہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں میں. آپ جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ بدر نے مروتاً کہا تھا. وہ اس شخص کو اپنے گھر کا ایڈریس ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا. ضرور خوشی ہوئی آپ سے مل کر بدر عالم شاہ. دانیال نے اس کے نام پر خاصا زور ڈالا تھا. بدر سر اس بات میں ہلاتے روپ شاہ کو اپنی پناہوں میں سمیٹے اب سیڑھیوں کی سمت پڑ گیا. دانیال جعفر ریکنگ کے قریب کھڑا ان دونوں کو آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا. کھانا کھلایا تھا تم نے؟ گلوکوز دونوں ہاتھوں پر چڑھاتے وہ سردی سے ٹھٹھرتے خاصے مدھم لہجے میں پوچھنے لگا. گلوز دونوں ہاتھوں پر چڑھاتے وہ سردی سے ٹھٹھرتے خاصے مدھم لہجے میں پوچھنے لگا. سامنے کھڑی حریم شاہ نے سر پوری طرح سے اس بات میں ہلا ڈالا. دروازے پہ کھڑا دراب خان بری طرح سے اونگ رہا تھا. پاشا خان نے ایک سرد نگاہ دور سے اس پر ڈالی. لالا فکر مت کرے میں نے کھانا کھلا دیا تھا بھابھی کو اور دوا بھی مکس کی تھی. وہ صبح تک نہیں اٹھیں گی. حریم خان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائی راستاری سے کہا تو بادشاہ کی شہد رنگ آنکھیں چمکی. ولڈن میری گڑیا. حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کئی ہزاروں کے نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ گیا جسے وہ خوشی خوشی نذرانہ سمجھ کر قبول کر چکی تھی. اس بے وقوف نے تمہاری کوئی مدد کی یا نہیں؟ اپر کی زب بند کرتے وہ دور سے ہی دراب خان کو سد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. جس طرح سے وہ اونگنے کے ناٹک کر رہا تھا بادشاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دیتا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہیں آنے والے تو میں کھانے میں کچھ نہ ملاؤں اور نہ ہی آپ کا ویٹ کروں. خالی میرا دماغ کھایا ہے انہوں نے. کیا تو کچھ بھی نہیں. حریم ذرا آگے کو جھکتی رفتاری سے بولی تو بادشاہ کے چہرے پر پتھریلے تاثرات امڑے. تم فکر مت کرو بیٹا اس کا علاج صبح تک ہو جائے گا. وہ زیر لب بڑبڑاتے اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا کیونکہ نعمت اور نور اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی. حریم میری جان چلو آؤ کمرے میں چلتے ہیں. باورچی خانے کی طرف بڑھتی حریم کو دیکھتے دراب خان بے قراری سے اس تک پہنچا. اسے نرمی سے خود سے لگاتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا. آپ کو تو نیند آ رہی تھی دراب خان. آپ جا کر سو جائیں. میں تو چائے پیوں گی. سینے پر بازو لپیٹے وہ تنک کر بولی تو دراب بل بلا کر رہ گیا. کون سی نیند ڈارلنگ؟ کہاں کی نیند؟ وہ تو تمہاری اس لالچی بھائی کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کر رہا تھا. اب تم چپ چاپ کمرے میں چلو گی ورنہ میں سیدھا حویلی جاؤں گا تمہاری سوتن کے پاس. وہ اس کے بالوں کے لڑ کھینچتے اسے قریب کرتے اس کے گال پر بوسہ دیے بے قرار لہجے میں بولتے. آخر میں وارننگ دے گئے. جائیں چلے جائیں. وہ کون سا آپ کو منہ لگاتی ہے؟ وہ تو آپ کی نہیں میرے لالا کی دیوانی ہے. آپ کو دیکھ کر کوئی بھی پاگل نہیں ہونے والی. دراب خان اور جو کوئی ہوئی تو اسے درست یہ حریم خان کر دے گی. وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے اسپاٹ لب و لہجے میں بولی. ایک پل کو اس کے انداز پر دراب خان چھری لے کر رہ گیا. رمینا والی بات پر اسے خاصی بے عزتی محسوس ہوئی تھی جسے وہ آرام سے پی گیا.
بالکل اپنے بھائیوں پر گئی ہو، ظالم صفا وہ تعصف آمیز نگاہوں سے اسے گھورتے ایک جھٹکے سے اپنے کاندھوں پر لاد گئے۔ حلیم خان ہڑبڑا کر رہ گئی، اس کے کندھوں کو پوری طرح سے نوچتے وہ اسے زخمی کر گئی، مگر دولاب خان بھاگ کر اسے یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھٹاک سے اندر سے لاک کیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے اس کی پہلی نگاہ میز پر پڑی ساحر شاہ کی تصویر پر پڑی۔ نعمت شاہ کی طرف بڑھتے اس کے قدم بے اختیار ہی تھمے تھے۔ بادشاہ، میرے جانے کے بعد میری نعمت کا، میری نور آئینہ کا خیال رکھنا۔ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام جو مرضی رکھ دینا، نعمت کو پتا ہے وہ بیٹی کا نام خود رکھ دے گی۔ میرے بعد اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں، اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا پاشا، میری نور کو اپنے پاس لے آنا۔ ہاسپٹل روم میں مشینوں کے بیچ جگڑے ساحر شاہ کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر کافی سخت تھی۔ میری نعمت کو اپنا لینا میرے دوست کو بہت معصوم ہے۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ یہ آخری الفاظ تھے جو زرار پاشا خان نے اپنے سب سے خاص دوست، اپنے عزیز جان دوست کے لبوں سے سنے تھے۔ ایک آنسو ساحر شاہ کی آنکھ سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ زرار پاشا ایک لمحے میں جانے کتنی صدیاں جی آیا تھا، وہ کتنا بے مروت بے وفا نکلا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے گوشے صاف کرتے وہ طاہر کی تصویر کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے یار، میں تیری آخری خواہش پوری نہیں کر سکا۔ پاشا نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کو چلتے کپکپاتے ہاتھوں میں اس کی تصویر تھامی۔ ان مسکراتی آنکھوں پر اسے آج بھی رشک آیا تھا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا میرے دوست، اگر تیری بیوی اور بچی کو اپنا لیتا تو میں محمل کو کھو دیتا۔ میں نے اپنی محبت کو چنا، مگر آج دیکھ میری محبت میری خود غرضی کے سبب میرے پاس نہیں رہی۔ میں سالوں سے خود کو دھوکہ دیتا رہا، مگر تم میرے دل و دماغ سے کبھی ہٹ ہی نہیں سکے صاحب۔ میں کیسے محمل تک جاتا جب خدا نے میری منزل تمہاری نور آئینہ اور نعمت کو لکھ دیا۔ وہ کرب سے مسکرا اٹھا۔ وہ تو اس حویلی سالہ شاہ کی بہن کو اٹھانے گیا تھا، مگر ساحر شاہ کی حویلی سے نکل کر آتی ایک معصوم سی لڑکی، اس کی بیٹی کو دیکھ وہ چونکا۔ نعمت شاہ کو اپنے ساتھ لانے کے بعد وہ اپنے ملازم سے کنفرم کروا چکا تھا کہ وہ اسال کی بہن ہے یا کسی کی بیوہ، اور وہ کسی دوسرے کی نہیں، اس کے دوست کی بیوہ تھی۔ ساحر شاہ کی محبت، میں نے جس منزل سے ہٹنے کے لیے ہزاروں راستے بنائے تھے، آج خدا نے میرا ہر راستہ اسی منزل پر ختم کر دیا۔ وہ اپنا داہنا ہاتھ ساحر شاہ کی تصویر پر رکھتے زخمی انداز میں مسکرائے۔ ایک نگاہ بستر پر لیٹی نعمت شاہ پر ڈالی جو دنیا جہان سے بیگانہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج سے یہ سفر صرف اور صرف زرار پاشا اور نعمت شاہ کا ہوگا، جہاں کوئی محمل کوئی ساحر شاہ نہیں ہوگا۔ اس کا آغاز آج سے اور ابھی سے ہوگا۔ مستحکم لہجے میں کہتے وہ الماری کی طرف پڑا۔ ساحر شاہ کی تصویر کو اس الماری میں رکھتے اس نے گہری سانس بھرتے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ اس میں لگی محمل قریشی کی چھوٹی سی تصویر کو بنا دیکھے وہ کوئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اسے الماری میں رکھ چکا تھا۔ الماری بند کرتے وہ نعمت تک گیا تو مسز پاشا ناراض ہے مجھ سے، گہری نگاہیں اس کے تنے نقوش پر دوڑاتے وہ زیر لب بڑبڑائے۔ نیند میں بھی وہ اس طرح سے ری ایکشن دے رہی تھی جیسے کسی کو مارنے کی تیاری کر رہی ہو۔ زرار بھی ساختہ ہی سرنفی میں ہلا کے جنگلی چڑیل اپنی باہوں میں بھرتے اس نے جھکتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اسے نئے نام سے مخاطب کیا۔ گہری سانس بھرتے وہ اسے باہوں میں بھرتے باہر کی طرف بڑھا۔ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا ختیجہ، وہ لڑکی اب کبھی بھی اسال کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ دیکھا نہیں کتنا پیار کرتا ہے اسال اس سے۔ وہ جب سے اسال آغا کے کمرے سے آئی تھی جلن سے ان دونوں کا برا حال تھا۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہو سکتا سیما، دیکھا نہیں تم نے کیسے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ممانی سے ہم دونوں کو بے عزت کیا ہے۔ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ خدیجہ وہ منظر چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہی تھی، کس طرح سے پورے حق سے وہ اسال کے سینے سے لگی تھی۔ تو تم کیا کرو گی؟ تم کچھ نہیں کر سکتی خدیجہ، سیماب نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھ کر کہا جس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ مسکراتی نگاہوں سے سیماب کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرائی۔ سیماب چونکی، کیا مطلب؟ کیا کرنے والی ہو تم؟ اور کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کار وہ کیا کرنے والی تھی۔ اسال کو اس لڑکی سے اتنی دل لگی صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کے بچوں کو جنم دینے والی، اس حویلی کے وارث کو اس دنیا میں لانے والی ہے، اس لیے تو کل تک جو حویلی والے اس لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے آج وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہے، اس کا صدقہ دے رہے۔ سوچو اگر وہ بچہ ہی نہ رہے تو محمل قریشی کو کون اہمیت دے گا؟ اسال آقا تو اسے خود اپنا بچے کے قتل میں جان سے مار دے گا، اگر وہ جان سے نہ بھی مارا تو بھی اسے طلاق دے کر اس حویلی سے ضرور باہر کر دے گا۔ سیما بحیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو نفرت کی انتہاؤں پر تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیماب نے مدھم سی سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے سیماب ڈیئر، بس ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ خدیجہ کی گہری آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھی، اب وہ اپنا منصوبہ بن رہی تھی، کسی بھی طرح اسے محمول قریشی کو اس حویلی سے باہر نکال کرنا تھا، وہ بھی جلد از جلد۔ امو گل کو بلا دیں پلیز، کل رات سے گلمین خان اس کے کمرے سے جو نکلی تھی اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔
رات بھی اسفندیار خان اس کے پاس کمرے میں ٹہرے تھے کہ کہیں اسے اٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی گلمین خان کو نرگس خان کے پاس ہی بھیجا گیا تھا، کیونکہ بقول اس کے ماں باپ کے وہ ابھی اس قدر سمجھدار نہیں ہوئی تھی کہ ایسی صورتحال میں اسے سنبھال پاتی۔ دلیے کے پیالے میں چمچ گھماتی زرتاج خان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے تم نے اس کو اتنا صبح صبح یہاں بلا کے؟ وہ صبح کے 5 بجے ہی اٹھ گیا تھا۔ جان بوجھ کر بھوک کا بہانہ بنائے وہ اسفندیار خان کو اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا۔ اتنی صبح صبح ملازمہ کو تنگ کرنے کی بجائے وہ سیدھا بیوی کے پاس گئے تھے۔ زرتاج خان تو سنتے ہی کسی قدر حیران ہوئی، مگر پھر اس کی خراب حالت کے پیش نظر وہ جلدی سے دلیا بنا کر اس کے لیے لائی تھی، جو انتہائی برے منہ بناتے کبھی دلیے کو گھور رہا تھا تو کبھی زرتاج خان کو۔ صبح صبح کہاں مجھے بچ رہے ہیں، ویسے بھی وہ میری بیوی ہے، اسے میرا خیال رکھنا چاہیے نا کہ آپ کو۔ دارون سکندر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ یہ بات الگ تھی کہ کل رات گلمین خان کی دوا کے بعد اس کے دل کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا اور منموہنی صورت اس کے ذہن سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں نکلی تھی۔ تم ہمارا فکر مت کرو ماڑا بچہ، ہم خود رکھ رہا ہے تمہارا خیال، گل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ زرتاج خان نے اس کا دل صاف کرنا چاہا تھا، یہ جانے بنا کہ ان کے بیٹے کا دل گلمین خان کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی صاف ہو رکھا تھا۔ امو اچھا آپ اسے بھیجیں تو میں اسی کے ہاتھوں سے کھاؤں گا، اور کپڑے میں چینج کرنے ہیں مجھے۔ تو وہ کیا کرے گا یہاں آ کر؟ ہم تمہارا باپ کو کہتا ہے، وہ مدد کرے گا تمہارا۔ زرتاج خان نے چمچ پیالے میں رکھتے اسے گھورا، جو خاصا اکتایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے امو، آپ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے جائیں، کل رات سے ان کے خراٹوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ میری بیوی کو بھیج دیں آپ، ورنہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ سب سے سرخ پڑتے چہرے سمیت اپنی ماں کو دیکھتے وہ ضدی انداز میں بولے۔ وہیں بیڈ کی دوسری طرف لیٹے اسفندیار خان نے تکیے سے منہ اٹھائے اسے گھورا۔ ساری رات تو میں تیرے لیے جاگتا رہا ہوں خبیث انسان، اب جب صبح کہیں جا کر آنکھ لگی تو تجھے باپ کے خراٹے بھی چبھ رہے۔ اسفندیار خان نے اپنی نیند سے بھری سرخ آنکھیں ہاتھ سے رگڑتے شکوہ کنہ انداز میں کہا۔ زارون انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جائیں اوپر میرے کمرے میں جا کر آرام کر لیں اور میری مینے کو بھیج دیں میرے پاس، پلیز۔ خدان پیستے اب کی بار باپ کی طرف رخ موڑتے سخت لہجے میں بولا تو اسفندیار خان اس کی سرخ آنکھوں میں ٹہرے جذبات کو دیکھ تعصب سے سرنفی میں جھٹک گئے۔ تمہیں چوٹیں آئی پڑی ہیں زارون سکندر خان، اور یہاں تمہیں عشق چاڑنے کی سوچ رہی ہے، خاصے بے شرم انسان ہو تم۔ اللہ جانے کس پر چلا گیا ہے لڑکا، اٹھو بیگم، رات سے خوار کر دیا اس لڑکے نے، اب اس کی بیوی ہی سنبھالے گی اسے۔ اسفندیار خان اسے گھورتے دانت پیستے ہوئے شرم دلانے والے انداز میں بولے جس نے گہری شکر کی سانس بھری تھی۔ اسفندیار خان زرتاج خان کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلنے لگے جب زارون نے انہیں پھر سے پکارا۔ گل کو بھیج دیجیے گا، اس کی ہانک پر وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گئے۔ زارون سکندر زیر لب مسکراتے اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گلمین خان کے آنے کا منتظر نگاہیں دروازے پر ٹکا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یوں چھپ چھپ کر بنا آہٹ کیے وہ بڑی احتیاط سے اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ چپکے اصالہ کا شاہ پر ڈالے وہ بڑی احتیاط سے اس کے حصار سے بڑے جتنوں کے بعد نکلی تھی کہ اس کے اٹھنے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک دم سے اپنے سینے پر گرا گئے۔ سائیں دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے محمل اپنی نیلی گہری آنکھیں پھیلائی۔ حیرت سے اسے دیکھی گئی، وہ جاگ رہا تھا اور اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ سائیں کی جان، کیا سوچ رہی ہو؟ دونوں باہوں کا گھیرا تنگ کرتے وہ اسے خود پر جھکا گیا۔ محمل متفکرانہ نظروں سے اس کے زخمی بازو کو دیکھ رہی تھی جس کی پرواہ کیے بنا وہ اسے اپنے آپ میں کھینچ رہا تھا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ کو ہر بار کیسے علم ہو جاتا ہے کہ میں اٹھ کر دور جانے لگی ہوں۔ محمل قریشی کے دل فریب آنکھوں میں حیرت اور تعجب جیسے کئی رنگ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ اتنی دلکش، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسال آغا شاہ نے نظر پھیر کا دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ جن سے روح کا رشتہ جڑا ہو ان کی تکلیف اپنے آپ پر محسوس ہوتی ہے محمل، اور تم میری شریک حیات ہو، میری زندگی کے ہر اچھے برے سفر کی ساتھی۔ تو مجھ سے دور ہوتی ہو تو دل عجیب طرح سے بے چین ہو جاتا ہے اور دھڑکنیں خود میرے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ یہ بیوقوف سردار تم نیند کے مزے لوٹ رہے ہو اور تمہاری دل و جان کی مالک لڑکی تم سے دور جا رہی ہے، اور پھر میری آنکھیں یہ سنتے ہی جھٹ سے کھل جاتی ہیں۔ انگلی اور انگوٹھی کے پوروں سے اس کے شفاف گالوں کو سہلاتے ہوئے مخمور لہجے میں گمبھیرتا سے بول رہا تھا۔ محمل کی کمر کے گرد اس کا گھیرا یوں ہی مضبوطی سے قائم تھا۔ وہ یکٹک اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ملال، کوئی رنج و عالم نہیں تھا۔ وہ یوں مسکرائی تھی جیسے ایک باوفا مرد کی سنگت میں ایک عورت مسکراتی ہے۔ شرم سے سرخ پڑتے آرز سمیت وہ اسی کے سینے سے جا لگی۔ دونوں ہاتھوں میں اس کی شرٹ کو شدت سے دبوچتے وہ اس کی مسحور کن خوشبو کو سانسوں کے رستے خود میں اتار رہی تھی۔ آپ دن بدن بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں سائیں۔
اسی کے سینے سے لگتے ایک نئی شکایت کی گئی تھی۔ اسال نے تکیہ سر کے نیچے رکھتے سر ذرا سا اونچا کیا، بائیں ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی طرف حرکت دیے، اب نرمی سے کیچڑ کی قید میں جکڑے اس کے بالوں کو آزاد کیا۔ نہیں سائیں کی جان، میں بے شرم نہیں، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی، اور اتنی خوبصورت بیوی کی تعریف نہ کرنے والوں کا بھی اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہوگا، اور یقیناً میں ان لوگوں میں اپنا نام درج کرنا یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تیکھی ناک چڑھائے وہ لب دانتوں تلے دبائے گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کی چالاکی پر محمل نے اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے گھورا، جس نے لب دانتوں تلے دبائے آنکھ دبائی تھی، جس پر محمل کی ہنسی چھوٹی۔ وہ یکٹک اس کی پرکشش آنکھوں اور مڑی خمدار بھووں کو دیکھتی رہ گئی۔ سائیں، یہ کتنے پیاری ہیں آپ کے۔ اس کے سینے پر کوہنی فولڈ کیے وہ ذرا سی اونچی ہوئی، اب حیرت اور اشتیاق سے اس کے بھووں کو چھوتے کہہ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھا، مگر اس کی آنکھیں اور اس پر متضاد وہ گھنی بھویں محمل کو بری طرح سے اٹریکٹ کرتی تھی۔ اسال اس کی حرکت پہ بے ساختہ ہی زمزاد کیا۔ گہری سی آنکھیں اس خوبصورت لڑکی پر ہی ٹکی تھی جو لمحوں میں بچی بن جاتی تھی۔ اسال آغا شاہ اس کے ساتھ گزرتے ہر لمحے میں اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ معصوم تھی، صاف دل کی مالک، اور اس کی یہی پاکیزگی اسال آغا شاہ کی نظروں میں اس کا مقام اونچا کر چکی تھی۔ تمہیں یہ پیاری لگتی ہیں؟ آغا نے مسکراہٹ ضبط کرتے بمشکل سے اپنے دہکتے جذبات کو دبایا۔ نیلے رنگ کے خوبصورت گرم سوٹ میں اس کی گلابی رنگت دہک رہی تھی، کٹاؤدار ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ جسے دیکھ کوئی بھی پاگل ہو جائے۔ گہری نیلی آنکھیں جن میں ہلکی ہلکی سی سرخ ڈوریاں کسی سمندر کے ٹہرے پانی کا سا گمان دے رہی تھی۔ سنہری بال جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسان ان لمحوں میں اس کا بھرپور جائزہ لیا، جس سے انجان وہ بس مصروف سے انداز میں اس کی آنکھوں اور بھووں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ ہاں نا، آپ ویسے بھی پیارے ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا جب آپ کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھویں پھیلتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی وہ بڑی ترتیب سے اس کی دونوں بھووں پر گھماتے پرجوش سے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں بچکانہ پن شامل تھا، جیسے وہ اپنے کسی دوست سے اپنی خوشی بانٹ رہی ہو۔ اسال نے شکر بھری گہری سانس بھری۔ اس کی بیوی اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ رہی تھی، اسے اپنا دوست سمجھ رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اس شوہر کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ اسال نے نرمی سے اس کی گرد بازو باندھے ایک دم سے کروٹ بدلی۔ محمل کا سر تکیے پر گرائے وہ اب اس کے اوپر جھکا شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف محمل حیران سی اسے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے اتنی غور سے دیکھتی ہے، لب دانتوں تلے دبائے وہ گھمبوئی لہجے میں کہتے محمل کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو چوٹ آئی ہے؟ محمل اسے شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ فقط رنگت سمیت بمشکل سے بڑبڑائی۔ اسال نے اپروچ کھاتے اسے گھورا۔ چوٹ ہاتھ پر آئی ہے ڈارلنگ، ہونٹوں پر تو نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے باکت کی انتہا کر چکا تھا۔ محمل شرم سے لال پیلی ہوتی آنکھیں ایک دم سے مچ گئی، پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا، جبکہ اسال نے مسکرا کر اپنی شرمگاہ سے لال پڑتی بیوی کو دیکھا۔ وہ انتہا نرمی سے جھکتے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے وہ پیشانی چومتے اسے دیکھنے لگا جو اس کی قربت سے گھبرا کر آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر چکی تھی۔ سائیں کی جان، میں شاور لینے جا رہا ہوں تاکہ انجیکشن کا اثر ختم ہو سکے۔ تم جاؤ اور نوری سے اپنے اور میرے لیے کھانے کا کہہ کر اگلے 5 منٹ میں مجھے کمرے میں ملو۔ انگوٹھی کے بوروں سے اس کی تھوڑی سا ہلاتے وہ گھمبویر مگر نرم لہجے میں بولا تو محمل نے چھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسال اس کے یوں دیکھنے پر لب دبائے سے دور ہوا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ واش روم کی سمت بڑھ گیا، جبکہ محمل اپنی حرکت پر شرم سے زمین میں گھسنے کو تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ لبوں پر شرمیلی سی مسکان سمیٹے اب کمرے سے باہر نکل گئی۔ آ جاؤ۔ دروازہ ناک ہوا تھا۔ زارون سکندر خان نے بنا لمحے کی تاخیر کی جھٹ سے اندر آنے کی اجازت دی۔ بے قرار نگاہیں دروازے سے چپکی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے گلمین خان دھلے دھلے چہرے سمیت اندر داخل ہوئی۔ سفید رنگ کی پوشاک پر سفید ہی ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ لمحوں میں زارون سکندر خان کا دل دھڑکا گیا۔ زارون سکندر کی نظریں اس کی جھکی آنکھوں سے ہوتے بھیگے لبوں پر آن ٹہری، وہاں سے ہوتی اس کی نگاہیں گلمین خان کی خوبصورت محجبین پر تھم سی گئی۔ وہاں گلمین خان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ایکس رے کرتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں میرے پاس۔ اس کی نظروں میں غصہ اور تنبیہ پر وہ ڈھیٹوں کی طرح سرے سے نظر انداز کرتے تحکم بھرے انداز میں بولا۔ گلمین خان دھوپ نکلتے اپنے آپ پر قابو پاتے اب مرے مرے قدموں سمیت بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کل رات کی اپنی حرکت کے بعد وہ زارون سکندر خان کے سامنے آنے سے بھی کترا رہی تھی، کجا کہ اس کے قریب اس کے سامنے بیٹھنا۔ مینے خود آ جاؤ، اگر میں اٹھا کر لائے تو تمہیں یقیناً بہت ایشوز ہوں گے۔ اب کی بار زارون کا لہجہ سپاٹ اور سرد پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے دور کھڑی تھی اور یہی چیز اس سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ گلمین خان اس کے لہجے کے سرد پن پر بری طرح سے سہمے۔ سنہری آنکھیں اٹھائے اس نے بے ساختہ ہی اسے دیکھا، جس نے آنکھوں سے اشارتاً اسے قریب آنے کا کہا۔
چاروں ناچار اس کے قریب جاتے پاس بڑی کرسی پر بیٹھی، اس کا خود میں سمٹ کر نظریں چرانا سارون کو خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ پاس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تمہیں گلمین سکندر خان، یا پھر میں خود سمجھاؤں کہ پاس کا مطلب میرے پاس، یہاں آؤ میرے قریب بیٹھو۔ اپنی بار دو انگلیوں کے اشارے سے اسے قریب بیٹھنے کا حکم بڑی ڈٹائی سے دیا گیا تھا۔ گلمین خان بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر سوائے سختی کی اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ گلمین خان گہری سانس بھرتی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب بستر پر بیٹھی، اور پاس سارون نے اسے خود سے فاصلے پر دیکھ کر دوبارہ سے بولا۔ گلمین نے گہری سانس بھرتے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے تھوڑی سی قریب کھس گئی۔ باقی کا فاصلہ سارون سکندر نے خود ختم کر دیا تھا، اسے بازو سے جکڑتے تو اپنے سینے میں بھیجتے یا بے قرار نگاہوں سے اس کے نقش کو بڑے حق سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بے مروت تو کوئی طبیب بھی نہیں ہوتا گلمین خان، جتنی تم ہو۔ سنہری بالوں میں اپنا ہاتھ پھنساتے اس نے جھٹکے سے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اسے قریب تر کھینچا۔ گلمین خان آنکھیں نیچے اپنے چہرے پر اس کی جھلساتی سانسوں کی تپش محسوس کرتی بری طرح سے مچلی۔ کیا کیا ہے میں نے خان؟ کپ کپاتے لبوں سے سرگوشی نما سی آواز میں یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ ساری رات تمہارا شوہر بستر مرد پر تڑپتا رہا اور تم خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہی، ایک بار بھی جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ ہوں۔ سارون سکندر خان اپنے حساب بے باک کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ وہ دور تھی تو اس کی دوری وبال جان بن گئی تھی، اور اب جب وہ سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی تو وہ اس کے رویے کے پاس پرست کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا، اور گلمین خان ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی باتوں میں پھنس رہی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو خان، ایسی باتیں مت کریں۔ وہ تڑپ کر اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے نم آنکھوں سمیت بولی۔ سارون سکندر کئی لمحوں تک اس کے خوبصورت مکھڑے کو نہارتا رہا، بالوں کی جڑوں کو نرمی سے سہلاتے اس نے اگلے ہی لمحے اسے سینے میں بھیجا۔ مجھے کچھ ہو یا نہ ہو مینے، تمہاری یہ بے سبب کی دوری ضرور کچھ کر دے گی مجھے، میرے پاس رہا کرو تم، بس ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ اپنے سینے سے لگی اس نازک سی جان کے سر پر بوسہ دیے سارون نے اس کی خوشبو انہیل کرتے پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند لی۔ ساری رات وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا، اب جب وہ باہوں میں تھی تو اعصاب خود بخود پرسکون ہو رہے تھے۔ امو نے بتایا آپ کو بھوک لگی ہے، اس کی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کا زیر و بم سنتے گلمین خان اس کے سینے پر سر جمائے مدھم لہجے میں بولی۔ سارون اسے خود پر کھینچتے کمفرٹر دونوں پر برابر کر چکا تھا، آنکھیں موندے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا سکون سے گہری سانس بھر رہا۔ کوئی بھوک نہیں لگی مجھے، بس تم پاس رہو تاکہ مجھے سکون آ سکے۔ جسم پر موجود چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے بازو پر منتقل کر رہا تھا۔ گلمین تڑپ کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی، سنہری بیکی آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے وہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں دور ہونے پر سارون سکندر خان کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی سرخی تیزی اختیار کر چکی تھی۔ جبڑے شدت سے بھیجے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ گلمینے نے نظریں گھمائی اس کے بازو کو دیکھا جہاں پٹی سے خون رس رہا تھا۔ سرنفی میں جھٹکتے وہ ایک دم سے بستر سے اٹھتے اس سے دور ہوئی۔ سارون سکندر خان کا پاگل پن اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ اتنی چوٹوں میں بھی اسے اپنے بازو پر منتقل کر کے اپنے سینے میں بیچ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سرخی پڑی، آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتے وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ میں آپ کو پاگل لگتی ہوں خان؟ وہ بھیگے لہجے میں پوچھ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی دوری مقابل کی جان لے رہی تھی۔ ہاں تھوڑی تھوڑی، سارون اپنی ٹون میں بولا۔ وجود پر چوٹیں تھی مگر اس کی نظر بالکل پہلے کی طرح گلمین خان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ تو آپ کیا ہیں؟ اس کا جواب گلمین خان کا غصہ دلا کے جب تڑپ کر پوچھا، تمہارے عشق میں پورے کا پورا پاگل۔ ڈھٹائی سے بھرپور لہجے میں کہتے اس نے داہنی آنکھ دلکشی سے بنک کی تھی۔ اس کی انتہائی دل فریب اظہار پر گلمین خان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دنیا بھی تہ بالا ہوئی تھی۔ گلابی چہرے پر سرخائی ایک دم سے گہری پڑ گئی، سر پر لپٹی سفید پٹی میں سامنے لیٹا شخص یقیناً ایک اندیکھا خواب ہی تو تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے گلمین خان کا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، کجا کہ اس کا اظہار عشق وہ بھی اس قدر اچانک اور دل فریب۔ وہاں کیا کر رہی ہو گلمین خان؟ پاس آ جاؤ ورنہ کچھ کر دوں گا میں۔ اب کی بار سب کی تنابیں ٹوٹی۔ اس کا اشتعال اور بے قراری دیکھ وہ لمحوں میں سرخ پڑی تھی۔ یہ سرخی شرم و حیا کی سرخی تھی جس سے سچ کر اس کا وجود مزید کھل اٹھا۔ آپ مجھے بازو پر لٹائیں گے تو آپ کے زخم دکھیں گے، مجھے پاس نہیں آنا۔ وہ 2 قدم دور ہوتی بھیگی آنکھیں رگڑ کر بولی تھی۔ سارون بری طرح سے مشتعل ہوا۔ اس لڑکی کے قرب کے لیے وہ اپنی ماں اور باپ کو صبح ہی کمرے سے باہر کر چکا تھا، اور اب وہ سامنے کھڑی اب بھی فاصلہ بنائے ہوئی تھی۔ تمہیں باہوں میں بھروں گا تو ہی نیند آئے گی مجھے، جواباً وہ بڑے خوبصورت انداز میں بولتے۔ گلمین خان پوری طرح سے لاجواب کر گیا۔ گلمین اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ اس سے دور گزاری ایک بھی شب وہ سویا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ خود سو پائی تھی۔ بس سامنے بیٹھے بے باک شخص کو برعکس اسے اعتراف کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بولتی آنکھیں گلمینے کے سارے لفظ چرا لیتی تھی۔ آپ نے یہ عادت کیوں لگائی خود کو؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے بولی۔
اس کی نیند کی فکر تھی مگر اسے تکلیف ہو یہ وہ کہاں گوارا تھا۔ عادت سمجھ کر لگائی تھی، معلوم نہیں تھا کہ تم نشہ بن جاؤ گے۔ اب کی بار زارون بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا گلبین خان خود ہی بھاگ کر اس تک گئی۔ رکے! زارون اس کا بازو پکڑ چکا تھا جب اس نے اسے ٹوکا۔ زارون کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھ وہ گہرے سانس بھرتے ذرا سا ہچکچا کر لیٹی۔ زارون اپنے بستر پر اسے دیکھ داہنی اپروچ کا کر یہاں آئے۔ بازو پھیلائے وہ نظریں جھکائے ہے سرخ چہرے سمیت بولی، مطلب اسے آج اپنے حصار میں بھر کر سلانے والی تھی۔ زارون سکندر خان کو بے ہوش ہوتے ہوتے رہا تھا۔ خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میرے بیمار پڑنے پر میری معصوم مینیں یوں مجھے خود سے نوازے گی۔ میں تو کب کا یہ نیک کام کر چکا ہوتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے باکی سے بولا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کے بے باک لمس پر گلبین خان کی آنکھیں نیچے گہرے سانس بھرتی رہ گئی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے اپنی مخروطی انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زارون خان کی بھاری پڑتی سانسیں محسوس کر گلبین خان کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ امڑی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے جھکتے اپنے ہونٹ زارون کے سر پر رکھ دے، آنکھیں موند لی۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ سہج سہج کر بڑی احتیاط سے سیڑھیاں عبور کرتے نیچے اتر رہی تھی۔ ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جو محمل قریشی کے بے جا حسن پر دمک رہی تھی۔ نوری دور سے ہی اسے آتا دیکھ زیر لب مسکرائی۔ اسے یوں خوش دیکھ وہ دل سے محمل کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ جیسے ہی نیچے آئی، سامنے سے آتی رضیہ اسے دیکھ کر بھاگ کر محمل تک آئے۔ محمل! رضیہ کی پکار پر محمل کے باورچی خانے کی طرف بڑھتے قدم ایک دم سے تھمے۔ رضیہ تم؟ محمل اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ جب پہلی بار حویلی اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی تب اس کی ملاقات رضیہ سے ہوئی تھی جو گاؤں میں اس کی جان پہچان کی تھی۔ ہاں محمل، میری اماں بیمار تھیں تو میں اس لیے اتنے عرصے سے حویلی نہیں آ سکی۔ تمہارا بڑا سنا ہے، میں تو کب سے تم سے ملنے کو بےتاب تھی۔ رضیہ کی خوشی بھری چہک پر محمل کے چہرے پر پھیکی سی مسکان امڑی۔ دور کھڑی یہ منظر دیکھتی خدیجہ زیر لب مسکرائی۔ سماپ کو مخصوص اشارہ دیتے وہ اب اسی سمت چلی آئی۔ کیا سنا ہے تم نے ہماری غلام کے بارے میں؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہماری 9 ماہ کی بہو کے بارے میں۔ سینے پر بازو باندھے خدیجہ نے آئبرو جھکا کر پوچھا۔ محمل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ وہیں سے رضیہ اپنے سامنے خدیجہ کو دیکھ کچھ گھبرائی۔ بی بی جی آپ؟ ارے رضیہ گھبراؤ تو نہیں، ہم نے کون سا محمل کو باندھ کے رکھا ہے، یہاں تو فل عیش ہے اس کی، ہمارے اسال آغا شاہ کے کمرے میں رہ رہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ صرف اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اس لڑکی کو ہم نے اسال آغا شاہ کے کمرے میں پھینک رکھا ہے۔ خدیجہ کی نفرت آمیز پھنکار پر محمل کی آنکھیں احساس توہین سے بھیگی۔ وہ بمشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خدیجہ یا کسی بھی دوسرے شخص کے کڑوے نفرت بھرے الفاظ سن پاتی۔ چھوٹی بی بی بس کر دے، محمل نے سرخ نیلی آنکھوں میں التجا سموئے کہا تھا۔ وہ باوقار لڑکی جو اپنے کردار پر ایک حرف تک برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس حویلی والوں نے اس کی عزت نفس، اس کی انا کو پوری طرح سے اپنے پیروں کے دھول بنا کر رون ڈالا تھا۔ کیا بس کر دوں محمل؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ تم ہی بتاؤ، تمہاری شادی تو اسی لیے کروائی تھی نا آغا جان نے، تاکہ تم اسال آغا شاہ کا بچہ پیدا کر سکو، وگرنہ تمہاری اوقات تو اس حویلی کی کنیز بننے کی بھی نہیں، مالکن بننا تو دور کی بات ہے۔ خدیجہ نے ہاتھ جھاڑتے نفرت بھری نگاہوں سے محمل قریشی کو گھور دے سفاکت کی ہر انتہا پار کر دی۔ محمل کا پورا وجود بری طرح سے کانپ کر رہ گیا۔ توہین کا احساس اس کے روم روم کو دہکتے صحرا میں گھسیٹ گیا۔ خدیجہ! اسال آغا شاہ کی دھاڑ پر خدیجہ اچھل کر محمل سے دور ہوئی۔ چہرے پر ایک دم سے تاریکی چھا گئی۔ وہیں سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی روتی ہوئی سیماب پر ایک نگاہ ڈالتی خدیجہ نے خوف زدہ سی نظروں سے اسال آغا کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے بڑے ضبط سے وہاں کھڑا تھا۔ رضیہ اور نوری گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسال آغا شاہ کو اتنے غصے میں انہوں نے کم ہی دیکھا تھا۔ اسال نیچے اترا تو محمل اس کے قریب سے ہوتی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تب اسال نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے جکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ محمل نے التجا آمیز سرخ پھیکی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو وہ بھی کسی دوسرے کی وجہ سے۔ دیکھ اسال اپنے جبڑے انتہائی حد تک بھیج کر محمل کا ہاتھ تھامے اب نیچے کی طرف بڑھا۔ اچھا تو خدیجہ مستور شاہ طے کرے گی کہ سردار اسال آغا شاہ کی بیوی کی حیثیت کیا ہے۔ اسال آغا شاہ کی سرد آواز پوری حویلی میں گونجی۔ آغا جان اس کی دھاڑ پر اپنے کمرے سے نکلے، اب پشت پر ہاتھ باندھے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ نفیسہ شاہ اور سمینہ شاہ باورچی خانے سے ایک ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ سائیں! محمل آغا جان کو دیکھتے بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر اسال اس کی پکار کو نظر انداز کر گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا۔ خدیجہ اس کے وحشی روپ کو دیکھ بری طرح سے خوفزدہ ہوئی، بے حد نرم آواز میں منمنائی۔ ایک بیوی کی عزت، اس کا مرتبہ اس کے شوہر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور محمل کے لیے اتنا تعارف کافی ہے کہ وہ سردار اسال آغا شاہ کی بیوی، اس کے ہونے والے بچے کی ماں، کوئی کنیز یا عام سی لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی، اس حویلی اور 40 گاؤں کی سردارنی۔ سنا تم نے؟ شدت تیش کے عالم میں وہ دھاڑا تھا۔ خدیجہ بری طرح سے کانپتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سمینہ شاہ تو کھلے منہ پر
یہ منظر بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال آغا جان کا بھی تھا، جبکہ نفیسہ شاہ قدرے مطمئن تھی۔ اسال نے ایک سرد نگاہ خدیجہ کی پشت پر ڈالی اور پھر سے محمل کا سرد پڑتا ہاتھ تھاما۔ جو رشتہ کل آیا تھا وہ بالکل مناسب ہے آپ کی نواسی کے لیے آغا جان، اس سے پہلے کہ میں اسے بے عزت کر کے اس حویلی سے نکالوں، آپ اسے عزت سے یہاں سے رخصت کر دیں۔ آقا جان کی سبز آنکھوں میں اپنی گہری سی آنکھیں گاڑے وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا، اب محمل کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان سرد نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا تھے وہ رنگ جو وہ ایک لمحے میں اپنے پوتے کی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے؟ پسند، دل لگی، چاہت، محبت نہیں، وہ سب اس سے بڑھ کر تھا۔ بھاپ اڑاتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آغا جان اپنی بھاری پڑتی سانسوں سمیت مردان خانے کی سمت بڑھ گئے۔ وہیں سمینہ شاہ اپنے منصوبے کی طرف بڑھتے ایک نئے قدم پر گہری مسکرائی تھی۔ وہ اچھے سے جان چکی تھی آغا جان چاہے جتنی بھی ٹال مٹول کریں، آخر میں انہیں محمل قریشی کو اس حویلی سے غائب کرنے والا منصوبہ ہی چننا تھا۔ اسال آغا شاہ، تمہاری اولاد تو اس دنیا میں آنے سے رہی، جلد از جلد تمہاری اس 2 ٹکے کی بیوی اور تمہارے اس منحوس بچے کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گے میں۔ سرد نفرت آمیز نگاہیں اسال آغا شاہ کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتے وہ ذہن میں گہری سازشیں پروان چڑھا رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ ہوتا وہی ہے جو اس رب کی رضا ہو۔ اب جانے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہونے والی تھی یا بری طرح سے فیل، یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے وہ گہری سانس بھرتے اندر داخل ہوا۔ داہنی طرف موجود ایک خوبصورت درمیانے سائز کے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ بنا آواز کیے آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر موجود بیڈ تک جاتے اس نے نرمی سے اپنی باہوں میں موجود نعمت شاہ کو نرمی سے بیڈ پر منتقل کیا۔ کمبل کھول کر اس کی گردن تک اچھے سے اڑاتے وہ ماتھے پر بل سمیٹے اب گھور کر اسے دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے کتنے مزے سے سو رہی ہو خانم، شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ ناک چڑھائے بولا۔ کھردری انگلیاں نعمت کے نرم گالوں کو بڑے حق سے سہلا رہی تھی، بھرپور انداز میں اس کے نقش کو اچھی طرح سے ازبر کرتے وہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا نور آئینہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز پر پاشا بے قراری سے مڑا تھا۔ بیڈ کے دوسرے کونے میں وہ کاٹ میں پڑی اب اٹھ چکی تھی۔ بابا کی جان اٹھ گئے آپ؟ سرار پاشا کو سامنے پاتے وہ ایک دم سے کھلکھلا پڑی، بڑی بڑی سی آنکھوں میں چمک نمایاں دکھ رہی تھی۔ سرار نے جھک کر نرمی سے اسے باہوں میں بھرتے اس کے گالوں اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ بخار کی شدت سے نور آئینہ کا چہرہ بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اسے یوں بخار میں پھونکتا دیکھ سرار کے اوسان قطع ہوئے۔ نور کو بخار تھا، اسے کل ہی نعمت سے معلوم ہو چکا تھا، مگر اس قدر تیز یہ علم نہیں تھا۔ اتنا مس کیا اپنے بابا کو میری گڑیا نے، سرار اسے سینے میں بھیجتے بے حد محبت سے بولا تھا۔ نور اس کے سینے سے لگتی ہی پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند گئی۔ وہیں اس کا ڈائپر لیک تھا شاید۔ سرار نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا، جو اب اپنی آنکھیں پھیلائے اس کے دور ہونے پر بس رو دینے کو تھی۔ الماری کی طرف جاتے اس نے نور کا بیگ باہر نکالا، جس میں وہ نور کی ضرورت کی سب چیزیں خرید کر رکھ چکا تھا۔ ڈائپر نکالتے اس نے عجلت میں نور کا ڈائپر چینج کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے چینج کرتے وہ باتھ روم ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلا۔ بھوک لگی ہے میری سینوریٹا کو، چلو تمہارے لیے فیڈر تیار کرتے ہیں، تمہاری ماما کو نہیں اٹھنے والی آج۔ وہ گہری سانس بھرتے ایک نگاہ سوئی ہوئی نعمت پر ڈالی۔ نوری کو گود میں پھٹ چکا تھا۔ فیڈر اٹھاتے وہ اب کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیند میں ہی کروٹ بدلتے نعمت نے ہاتھ کی مدد سے بستر ٹٹولا۔ نور کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ رات اپنے بستر پر سلا چکی تھی۔ اب اسے اپنے پاس نہ پاتے نعمت کی نیند پھک سے اڑی، بڑی بڑی سی آنکھیں بے حد درجہ پھیلی تھی۔ نور، ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز میں نور کا نام نکلا۔ وہ بھاگ کر بستر سے اتری۔ خوف کے سبب وہ کمرے پر توجہ ہی نہ دے سکی تھی۔ اب بھی وہ دوسری سائڈ پر نور کو نہ پاتے گھوم کر کاٹ کی طرف مڑی، مگر اچانک اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ پوری کمرے پر نظریں دوڑانے پر اسے احساس ہوا کہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ اسے آنکھوں میں خوف ایک دم سے لہرایا۔ پہلا خیال ہی آغا جان کا آیا تھا۔ وہ گھبراہٹ زدہ سی کیفیت میں بنا چپل پہنے یوں ہی ننگے سر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کی نگاہ اس ہٹنما چھوٹے سے گھر پر مرکوز ہوئی۔ کھٹپٹ کی آواز پر وہ چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیروں بل سمیٹے عجلت میں اسی طرف پڑ گئے۔ سامنے ہی وہ بلو کلر کی شرٹ اور بلو جینز کے اوپر ڈارک میرون رنگ کی جیکٹ پہنے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نور آئینہ اس کی گود میں موجود اس کی داڑھی کے بالوں سے چھیڑ خانی کر رہی تھی، جبکہ زرار اس سے کوئی بات کرتے مسکرا پڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر دور کھڑی نعمت پر پڑی، جو نیلے رنگ کی پٹھانی پوشاک میں سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں سمیٹے تیکھے نین نکوش میں حیرت اور بے یقینی کے رنگ بھرے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں فریز ہونا پاشا کو بھایا تھا۔ فیڈر کا ڈھکن بند کرتے وہ اسے ایک ہاتھ میں ہلاتے اب نور کو اٹھائے ہی کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ نعمت سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے خوبصورت چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔
کیا ہوا خانم، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ سرار اس کے نزدیک جھکا اپنی سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے وہ آنکھیں شرارت سے نچاتے پوچھ رہا تھا۔ نعمت یک ٹک اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی، شاید وہ ابھی تک اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ نعمت نے ہاتھ بڑھاتے نرمی سے زرار پاشا خان کی بھوری بیئرڈ پر رکھا۔ اس کی حرکت پر زرار کے چلتے ہاتھ سٹل پڑ گئے۔ آنکھوں میں ایک دم سے جذبات دہک اٹھے۔ نعمت شاہ کے وجود کی بھینی بھینی سی مہک پہلے ہی اس کی جان کا ببال بن رہی تھی۔ اس پر متضاد اس کی یہ حرکتیں۔ میں بھی پاگل ہوں بھلا، یہ سنکی خان کہاں سے آ سکتا ہے؟ اوپر سے یہ گھر، یہ جگہ، لگتا ہے میں خواب میں ہوں۔ نعمت ہاتھ بڑھاتے اس کے ماتھے پر بکھرے شہد رنگ بالوں میں گھماتے خود سے بڑبڑائی تھی، جبکہ زرار ایک آئی برو چکائے اپنی بیوی کو حیرت و تعجب سے دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی کو ایک خواب سمجھ رہی تھی۔ نعمت سر جھٹک کر مڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے بازو سے جکڑتے ہوئے زرار نے ایک دم سے اسے اپنے سمت کھینچا۔ بالوں کی جڑوں میں ہاتھ پھنسائے وہ اس کا چہرہ اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا، جو آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آنکھوں میں اب تک بے یقینی کے تاثرات تھے، جبکہ زرار پاشا خان کی نگاہیں بڑی باریک بینی سے اس کے وجود اور چہرے کو جانچ رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا ہے ایک زبردست سی گستاخی کر کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں خانم، مگر وہ کیا ہے نا، جب تک تم منہ دھو کر برش نہیں کرو گے میں کبھی بھی تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا۔ اب تمہارے جرمز اپنے اندر تھوڑی نہ انہیل کروں گا۔ اپنا بیئرڈ بھرا گال اس کے نازک گال سے سہلاتے وہ شدت آمیز لہجے میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، اس کے لمس اور اس پر متضاد اس کی الٹی باتوں پر۔ نعمت ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ پاشا نے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ وہ دور کھڑی اب پہلے سے بھی زیادہ حیرت سے زرار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ساتھ دلکشی سے مسکراتے قدم آنکھیں کی طرف بڑھا گئے۔ نعمت احتیاطاً پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ وری میری جان، یہ شب و روز تمہارے لیے ہی تو وقف کر رہا ہوں، اچھے سے یقین دلاؤں گا تمہیں۔ بے باکی سے آنکھ بند کرتے وہ لبوں پر گہری مسکان سمیٹ کر آگے بڑھا تھا۔ نعمت اس کی بے باک گفتگو پر سرخ پڑتی دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگ کر کمرے تک آئی۔ دروازہ اچھے سے بند کرتے وہ کافی دیر تک دروازے کے ساتھ چپکی گہری سانسیں بھرتی رہی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ گہری سانسیں بھرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ رکی تھی۔ نظریں موڑے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، مگر دوپٹہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے زرار پاشا خان سے ایسی حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی، وہ اسے ایسے اٹھا لائے گا اور ابھی تک یقین نہیں کر پائی تھی۔ ڈھیروں سوچوں کے بیچ الجھے اس نے سر جھٹکتے الماری کا دروازہ کھولا، تو اب کی بار اس کی آنکھیں پہلے سے بھی کئی زیادہ حد تک پھیلی، پورے وجود کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آن ٹہرا ہو جیسے۔ وہ غصے اور شرم سے مٹھیاں بھیچے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، نوری کے منہ میں فیڈر ڈالے اسے دونوں بازو میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے پاشا خان؟ پاشا اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ اس کے قریب سے گزرتے بیڈ کی سمت پڑ گیا تھا۔ کون سی حرکت ڈارلنگ؟ نور کو بیڈ پر لٹاتے وہ ڈھیروں معصومیت سے بولا۔ نعمت غصے سے دانت پیستے رہ گئی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں پاشا خان؟ نظریں جھکا کر اس نے خاص تیز لہجے میں پوچھا۔ سرار نے ایک نظر کھلی الماری کو دیکھتے پھر سے نعمت کو دیکھا۔ الماری میں ہے؟ سرار سرسری سا کہتے اب نور کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ نعمت نے سر اٹھائے بے یقینی سے اسے گھورا۔ یہاں کوئی بھی لباس میرے پہننے والا نہیں ہے پاشا خان، مجھے ڈھنگ کے کپڑے چاہیے۔ نعمت نے اب کی بار دانت پیستے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر زرار نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ ڈارلنگ غور سے دیکھو گی تو یہ سب کچھ تمہیں تمہارے کام کا لگے گا۔ یہاں پر وہ لباس موجود ہے جس میں تمہارا شوہر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اب جاؤ اچھے بچوں کی طرح وہ ریڈ نائٹی پہن کر باہر آؤ۔ حق کا دماغ خراب ہو گیا خان، اس کی بے باکیت پر نعمت چیخی تھی۔ کہاں؟ وہ اسے حویلی میں برداشت نہیں کر پاتی تھی اور اب وہ اسے جانے کہاں لا چکا تھا۔ وہ اب اسے کسی کی دھمکی دے کر ڈرا دھمکا بھی نہیں سکتی تھی۔ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہو گیا ہے نعمت پاشا خان، اسی لیے یوں چیخ رہی ہو کہ چھوٹی بچی ہو تو تم شوہر کے تقاضے نہیں جانتے تم۔ اس کے بےہودہ لہجے پر نعمت کے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ ہم جب تک یہاں ہیں تم میری پسند کا لباس ہی پہنو گے ڈارلنگ، اس لیے اب بنا بحث کی جاؤ شاور لے کر ڈریس چینج کرو۔ سرار نے اسے سر پیر گھورتے سنجیدگی سے کہا، تو نعمت پیر پٹکتے ہوئے واش روم میں بند ہوئی۔ سرار نے گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلا ڈالا۔ نوری دودھ پیتے ہی سو گئی تھی، اسی لیے اسے نرمی سے اٹھا کر پاشا کاٹ میں لٹا چکا تھا۔ اس پر چادر اچھے سے برابر کرتے وہ اب کھڑکی کی طرف بڑھا۔ چاروں اطراف برف کی گہری چادر بچھ رہی تھی، مگر ہٹ کے اندر کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب واش روم کا دروازہ کھولتے نعمت باہر نکلی۔ سرار نے نظریں موڑے سے گھورا، جو وہی نیلی پوشاک پہن آئی تھی۔ دانت پیستے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نعمت اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ گھبرائی۔ کیا کر رہے ہیں آپ خان؟ چھوڑیں۔ سرار نے اسے بازو سے جکڑتے الماری کی طرف بڑھایا تھا۔ سرخ رنگ کی سلیپ لیس نائٹی نکالتے وہ نعمت کو بازو سے جکڑتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
نعمت تاریخ پڑھتے چہرے سمیت بمشکل سے بول پائی تھی، تمہارا ڈریس چینج کرنے کی تیاری۔ ڈٹائی سے جواب دیتے وہ اسے گھسیٹتے واش روم کی طرف بڑھا۔ میں کر لوں گی، پلیز مجھے دے دیں۔ لرزتے ہاتھوں سے نائٹی جکڑتے وہ جھٹ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس نعمت، اگر زیادہ دیر لگائی تو میں اندر آ جاؤں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اسے سرد لہجے میں وارن کرتا پیچھے ہٹا۔ نعمت بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ سرار پاشا کافی دیر تک بے چینی سے ٹہلتے اس کا انتظار کرتا رہا، مگر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ خانم، اوپن دی ڈور ڈیمن۔ چپڑے پیچھے وہ دھیمے لہجے میں پھنکارا۔ نور سو رہی تھی اور وہ اس وقت نعمت کو چھوڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ نعمت انگلیاں چٹکھاتے سے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو سمیٹے واش روم کے بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ نائٹی کا گاؤن پاؤں تک تھا مگر بازو سرے سے موجود نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نعمت شاہ باہر جانے سے ڈر رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ خود اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ سر جھکائے کھڑی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ نعمت ہڑبڑا کر مڑی، بڑی بڑی سی آنکھیں پھیلائے اس نے گردن موڑی، پیچھے کو دیکھا۔ سامنے ہی دروازے کے وسط میں وہ ہاتھ باندھے کھڑا عجیب لو دیتی نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بے ساختہ ہی اپنے گرد ہاتھ لپیٹتے وہ رخ دوسری سمت موڑتے غصے بھرے انداز میں دھیمے لہجے میں چلائی۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لگتا ہے تمہیں میرا سکون پسند نہیں آتا مسز پاشا۔ اپنی گردن پر زرار پاشا کی سلگتی سانسوں کی تپش پر نعمت ہڑبڑا کر اس سے دور جانے لگی، مگر پاشا نے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے مضبوطی سے سینے میں بھیجتے اس کی ہر کوشش ناکام کر دی۔ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہو تم خانم، اتنا علم نہیں کہ شوہر کی حق تلفی کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیٹ کے گرد لپیٹے ہاتھ پاشا کے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش میں، مگر نعمت کے ہاتھ اس کی بات پر بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ مضبوط نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لہجے میں لرزش محسوس کرتے زرار بے ساختہ ہی مسکرایا، بازو سے جکڑتے ایک دم سے اس کا رخ اپنے سمت کیے۔ وہ بغیر اس کے جھکے چہرے سرخ گالوں کو دیکھ رہا تھا، شرم و حیا کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے واضح تاثرات۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو ڈارلنگ؟ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ لب دبائے وہ انگوٹھے سے اس کی جھکی تھوڑی کو سہلاتے نرم مگر گھمبیر لہجے میں استفسار کر رہا تھا، جبکہ اس کے پرفیوم کی تیز مہک نعمت کی سانسوں میں گھلتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا فاصلہ بڑھا رہی تھی زرار پاشا اس سے کئی زیادہ نزدیکی اختیار کر رہا تھا۔ نہیں تو کیوں ڈرنے لگی؟ چونکہ چہرے سمیت وہ گھبراہٹ کے بیچ بمشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش میں بولی تو زرار کا قہقہہ بے ساختہ ہی گونجا تھا۔ نعمت شرم و خفت سے سرخ پڑتی اس کے قریب سے گزرتے باہر جانے لگی جب زرار نے اسے بازو سے جکڑتے اپنے سمت کھینچا۔ ڈرنا چاہیے بھی نہیں تمہیں خانم، اس دنیا کا مقابلہ کرنے سے پہلے اس خان کا مقابلہ سامنا کرنا سیکھو۔ اسے سینے میں بھیجتے پاشا اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے مخمور سے لہجے میں بولا۔ نعمت گہری سانسیں بھرتی اپنے کانپتے وجود سمیت اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی آج یا کل یہ دن آنا ہی تھا، اسے کبھی نہ کبھی زرار پاشا خان کے حقوق ادا کرنے ہی تھے، مگر اچانک اس طرح سے اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ زرار نے جھکتے اسے نرمی سے باہوں میں پرت، جبکہ نعمت گہری سانسیں بھرتے اپنی پاگل ہو رہی دھڑکنوں پر بند باندھے اپنا چہرہ اسی کے سینے میں چھپا گئی جو اس کا شوہر، اس کا محافظ، اس کا سب کچھ تھا۔ روپ میری جان، ٹھیک ہوں میں، پلیز خاموش ہو جائیں آپ۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ گھر لوٹے تھے اور تب سے لے کر اب تک ایک لمحے کے لیے بھی روپ اس سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ بدر کو خود سے زیادہ اب اپنی بیوی کی پریشانی لاحق ہو رہی تھی، جس نے رو رو کر اپنا حشر بگاڑ ڈالا تھا۔ نہیں عالم، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو اتنی گہری چوٹ آئی؟ آنسو بہاتی وہ ہچکیوں کے بیچ بمشکل سے بولی تھی۔ اس کے یوں رونے پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا، کہاں برداشت تھے اس کے آنسو۔ روپ، اس چوٹ سے زیادہ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اگر آپ ایسے ہی روتی رہیں گی تو میرا درد مزید بڑھے گا۔ وہ اسے سینے میں بھینچتے مسلسل اس کے بالوں کے جڑوں کو سہلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی تکلیف کا سن وہ رونا بند کر چکی تھی، مگر آنسو اب بھی جاری تھے۔ ہم واپس چلتے ہیں عالم اپنی حویلی، یہاں سب بہت برے ہیں، اگر وہ آدمی ہماری مدد نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں نہیں رہنا یہاں پر، پلیز حویلی واپس چلیں۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے شدت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ رونے کے سبب آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بدر نے انتہائی نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنے سامنے کیا، انتہائی نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ میری زندگی، میرا جانا ممکن نہیں ہے، یہ آخری سمسٹر ہے اور مجھے ہر حال میں یہاں رہنا، میں آپ کو واپس حویلی بھیجوا دیتا ہوں، اوکے؟ اب کی باری اس کے دل کو لبوں سے چوتے وہ گال پر ہونٹ رکھتے محبت پاش لہجے میں بولا۔ روپ نے جھٹ سے سر اٹھائے سے دیکھ بے اختیار سرنفی میں ہلا ڈالا۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گی، یہاں کوئی ہے ہی نہیں آپ کی دیکھ بھال کے لیے، میں یہی رہوں گی آپ کے پاس۔
بدر نے گردن جھکا کر اسے دیکھا جو یہاں رہنے کو تیار تک نہ تھی، اب اس کے لیے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ سوچ لے جانے عالم، آپ کو سارا سارا دن اکیلے رہنا پڑے گا، مجھے یونی سے واپسی پر دیر بھی ہو سکتی ہے۔ بدر نے چہرہ اس کے نزدیک کرتے مخمور سے لہجے میں پوچھا۔ سوچ لیا ہے میں نے، اب اور نہیں سوچنا مجھے۔ وہ آنکھیں بند کرتے اس کے سینے سے جا لگی تھی، باہوں کا سہار اس کے گرد باندھے وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ آہا، مجھے بھی بتا دیں کیا سوچ رہی ہیں؟ بدر نے لب دبائے شریر لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، روب کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ بدر نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں سمیٹتے آنکھیں سکون سے موند لیں۔ روپ شاہ کی زندگی، اس کا سکون، سب کچھ تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ، اس کے پاس تھی تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ واپس لے جاؤ یہ کھانا نوری، کف لنکس لگاتے وہ دروازے کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتی نوری کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ محمل نے بھیگی نیلی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ جب سے کمرے میں لوٹا تھا محمل کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ محمل خاموش ایک کونے میں بیٹھی اسے غصے میں دیکھ آنسو بہاتی رہی تھی۔ جی بڑے سرکار سائیں، نوری سر جھکائے ادب سے کہتے کھانے کی ٹرے واپس لے کے اصال ایک نگاہ روتی ہوئی محمل پر ڈالے، اب دوبارہ سے رخ آئینے کی طرف موڑے اپنا کام کرنے لگا۔ ختیجہ جس طرح سے اس کی بے عزتی کر رہی تھی وہ منظر اصال چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہا تھا۔ اسے ختیجہ سے زیادہ غصہ محمل پر تھا جو سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی، وہ بھی اتنے ملازمین کے سامنے۔ پرفیوم کی بوتل اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ نیچے کیا تو ایک دم سے بازو میں ٹیس سی اٹھی، خوبصورت چہرے پر تیزی سے سرخی چھائی۔ محمل آئینے میں نظر آتے اس کے عکس میں اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ بھاگتی ہوئی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ پرفیوم کی بوتل تیزی سے اٹھائے وہ اس کے روبرو کھڑی، رخ اس کی طرف موڑ گئی۔ اسحال کے ہاتھ ایک دم سے فریز ہوئے، سے آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ اپنے کندھوں تک آتی، سے آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ اپنے کندھے تک آتی اس حسین لڑکی کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا جس نے بنا نظریں اٹھائے بڑے حق سے اس کے سینے پر پرفیوم چھڑکی۔ اس کے بعد وہ مڑی تھی، پرفیوم واپس رکھتے ڈریسنگ پر پڑی، اس کی گھڑی اٹھائے وہ اس کی طرف پلٹی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی آ رہی تھی، مگر آج اسحال اسے اگنور کرتے خود ہی تیار ہو رہا تھا، مگر محمل نے بڑے حق سے اسے روک ڈالا تھا۔ شفاف پیشانی پر چھوٹے چھوٹے بل سمیٹے وہ اب عجلت میں اس کے دائیں بازو پر گھڑی باندھنے لگی، جب اچانک اسحال نے اس کے سر پر لپٹے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے اس کے وجود سے الگ کیا۔ اس کی اچانک کی جانے والی بے باک حرکت پر محمل کے ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی، گلابی گال لمحوں میں دہک کر قنداری ہوئے تھے۔ سائیں، وہ اس کے جوڑے کو کھولتے دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر جمائے محمل کو ایک دم سے اپنے حصار میں جکڑ گئے۔ محمل بے یقینی سے اپنی سمندر سی گہری کان سی آنکھیں پھیلائے اپنے بے حد نزدیک جھکے اسحال آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اس کے لیے غصہ اور ناراضگی تھی، مگر محمل اس کے غصے سے خائف ہرگز نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ختیجہ کے سامنے اس کے خاموش رہنے پر اس سے خفا ہے۔ محمل اسحال آغا شاہ، تم صرف اس کمرے کی حد تک میری بیوی نہیں بلکہ اس کمرے سے باہر بھی تمہارا وہی مقام و مرتبہ ہے جو اس بند کمرے میں ہے۔ پہلی بار وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا، ناراضگی دکھا رہا تھا۔ محمل سہمی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا غصہ محمل قریشی کے لیے وبال جان بن رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ چھوٹی سی سرخ ناک کو ہاتھ سے رگڑتے وہ اپنی سرخ ڈوروں سے لبریز نشیلی آنکھیں اسحال آغا شاہ کی طرف اٹھائے دھڑکتے بے چین دل سے پوچھ رہی تھی، تو کیا میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا؟ اب کی بار مقابل ابرو اچکاتے سنجیدگی سے پوچھا، نظریں استحقاق سے اس پریوش کے نقش کو سرا رہی تھی۔ حق ملکیت کا احساس آغا شاہ کے روم روم کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی سردارنی سے ناراض ہو۔ گردن اکڑائے وہ رونے کے سبب سرخ چہرے سمیت بڑے حق سے بولی تھی۔ اسحال آغا شاہ کئی لمحوں تک فریز سا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا مان تھا اس کے لہجے میں، کیا غرور تھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں۔ یہ مان تو اسحال آغا شاہ کو ہر صورت میں قائم رکھنا تھا، سارا غصہ، ساری ناراضگی محمل قریشی کے ایک چھوٹے سے عمل پر کہیں دور جا سوئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہونٹ شدت بھرے انداز میں رکھتے ہوئے بند آنکھوں سے گھمیر لہجے میں بولا، مجھے کچھ کام ہے محمل، شاید واپسی پر کافی دیر ہو جائے، میرے آنے تک تم کھانا کھا کر میڈیسن وقت پر لے لینا، میں خود تمہارے ساتھ کھانا کھاتا، مگر ایک تو میرا جانا ضروری ہے اور دوسرا تمہارا وقت پر میڈیسن لینا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ بارہا اس کی آنکھوں کو چومتے محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ محمل کے دونوں ہاتھ حصار کی صورت میں اس کے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے، آنکھیں بند کیے وہ اسحال آغا شاہ کے مہکتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ آپ نوری سے کہہ دینا وہ مجھے کمرے میں کھانا دے جائے۔ محمل کی بات پر اسحال نے آنکھیں کھولتے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو ایک دم سے نظریں چرا گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں میری جان، آپ نیچے کھانا کھائیں گی، وہ بھی میری جگہ پر بیٹھ کر۔ سائیں مگر، اسحال نے ایک دم سے اس کے اعتراض پر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا۔ تمہاری خاموشی بجا ہے محمل، مگر اس حویلی میں تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہی پڑے گا۔
اسال نے سنجیدگی سے کہتے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ سائیں، آپ نہیں جانتے مجھے ڈر لگتا ہے۔ سب لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور اگر کبھی میری کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کسی نے ہمارے بچے کو نقصان پہنچا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی سائیں، محمل نے بھیگے لہجے میں کہتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کے خدشات محسوس کرتے سال بری طرح سے جبڑے بھینچ کر رہ گئے۔ تو کیا جو خدشات وہ محسوس کر رہا تھا وہی خدشات محمل کو بھی تھے؟ میں ہوں نہ سائیں کی جان، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی میری بیوی اور بچے کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اسال نے نرمی سے اسے خود سے لپٹایا، اس کے سر پر بوسہ دیتے مضبوط لہجے میں کہا۔ محمل خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے محمل۔ کئی بار اپنا حق مانگنے سے نہیں ملتا بلکہ چھیننا پڑتا ہے۔ یوں ہی ڈرتی رہو گی تو وہ دن بھی دور نہیں جب یہ ساری دنیا تمہارے بچے کو تم سے چھین لینے کو جٹ جائے۔ اسال کے مضبوط لہجے میں کہنے پر محمل نے بے ساختہ ہی خوفزدہ سی کیفیت میں اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑا۔ اس کا خوف اسال آغا شاہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ محمل کو ہر قسم کے حالات کے لیے مضبوط بنائے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی سائیں، محمل نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ اسال نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج کھانا تم باہر ہی کھاؤ گے، میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہتے وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے خدا حافظ کہتے اپنی شال اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ محمل نے گہری سانس بھرتے اس کی پشت کو دیکھا۔ موبائل فون کی تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز پر گلمین خان کی نیند میں خلل سا پڑا۔ کچھ وہ بھاری بوجھ کے سبب ڈھنگ سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ سنہری آنکھیں کھولتے اس نے ایک نگاہ بے ترتیبی سے خود سے لپٹے زارون سکندر خان کو دیکھا۔ چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ بے حد نرمی سے اس نے زارون سکندر خان کے نیچے دبے اپنے نازک وجود کو نکالا۔ موبائل فون پر دوبارہ سے میسج ٹون رنگ ہوئی تو گلمینے نے جلدی سے موبائل فون اٹھایا تاکہ زارون کی نیند خراب نہ ہو سکے۔ واٹس ایپ پر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تھا۔ گلمین خان نے تجسس کے سبب آنکھیں پھیلائی، بیڈ پر لیٹے زارون کو دیکھا، پھر اس کے موبائل فون پر چکمکاتے اپنے لالا زرار پاشا خان کے نمبر کو۔ کچھ سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولی تو زرار پاشا خان کے وائس نوٹ کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی۔ ویڈیو میں زارون سکندر خان کا بے ہوش وجود ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ گلمین خان نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے ویڈیو کو کلک کیا۔ اس کے بعد موبائل فون کی اسکرین پر نظر آتا ایک ایک منظر اس کی حیرت اور غصے کو بڑھا گیا۔ پورا چہرہ غصے کے تحت لال بھبوکا پڑ گیا۔ رمینہ خان، دراب خان کی بیوی، اس ویڈیو میں نہ صرف اپنی زارون خان سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی بلکہ وہ ڈھٹائی اور بے باکی کی ہر حد پار کرتے اس کے شوہر کو ڈھو رہی تھی۔ نفرت اور طیش کے سبب گلمین خان نے مٹھیاں بھیجے جبڑے بری طرح سے بھیج ڈالے تھے۔ آنکھوں سے خون ابل پڑا تھا اس کا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل فون سے نکال کر اس چڑیل کو جان سے مار ڈالتی۔ خان، جلن کے احساس سے اس کا روم روم جل اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ شخص اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنی خوبصورت سرگوشیوں سے اسے خود پر ناز کرنے پر مجبور کر گیا، مگر اب صورتحال یہ اکثر مختلف تھی۔ وہ تو ایک انم سعید کو بھلا نہیں پا رہی تھی، کچھ اگر رمینہ خان کو جھیلتی۔ خان اٹھے، میں کہہ رہی ہوں۔ اب کی بار وہ اس کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کے کالر کو جکڑتے شدت بھرے انداز میں بولی تھی۔ آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گئی تھیں۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ زارون سکندر خان کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ مینے، کیا ہوا؟ مندی مندی سی آنکھیں کھولتے ہوئے سر اٹھائے پوچھنے لگا، جبکہ گلمین خان کے چہرے کے تاثرات بے حد سخت تھے۔ گلمین خان نے موبائل فون پر چلتی ویڈیو اس کے سامنے کی تو زارون سکندر خان کی آنکھیں حد درجہ پھیلی، پورا چہرہ شرم و غصے کے سبب لال پڑ گیا۔ مینے، میری بات سنو۔ وہ فوری طور پر اٹھ کر بیٹھا، لبوں کو تر کرتے وہ بے حد نرمی سے بولا تھا۔ مجھے یہ بتائیں خان کہ آپ نے اس عورت کو اتنا حق کیوں دیا کہ وہ یوں آپ سے لپٹ رہی ہے، آپ کو چھو رہی ہے؟ کیسے بانٹ سکتے ہیں آپ میرا حق کسی سے؟ وہ شدت بھرے انداز میں اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑتے دھاڑ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے شدت پسندی بھرے جذبات دیکھ زارون سکندر خان نے لب بری طرح سے بھیج ڈالے تھے۔ اسے اس لمحے کا احساس شدت سے ہوا تھا کہ بیوی کا شدت پسند ہونا وبال جان ہونے سے کم ہرگز نہیں تھا۔ اس کی معصوم بیوی اس کے معاملے میں لمحوں میں شیرنی بن جایا کرتی تھی، اور اس کا یہ روپ زارون سکندر خان اب آہستہ آہستہ ہضم کرنے لگا تھا۔ میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ زارون درد بھلا اس کا معصوم چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے محبت اور نرمی سے بولا تھا۔ گلمین خان اس کے ہاتھ جھٹکتے سر نفی میں ہلا کے، آپ جانتے تھے کہ یہ رمینہ خان آپ کو پسند کرتی ہے؟ گلمین خان اس کے لہجے میں کمزوری محسوس کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر صد مہری اور جنون خیزی عروج پر تھی۔ ہاں، مگر میری پوری بات سن تو لو مینے، زارون بے بسی سے بولا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کچھ بھی نہیں سنے گی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ آپ سب جانتے تھے پھر بھی خاموش رہے۔ وہ گھٹیا لڑکی آپ کو گندے طریقے سے چھو رہی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہو سکی۔
جان سے کیوں نہیں مار ڈالا آپ نے اسے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے ہسیانی سی کیفیت میں چل رہی تھی۔ شمینہ خان کی بے باکی وہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بیوی ہو کر اتنی بے باک نہیں تھی جتنی وہ غیر لڑکی کے شوہر سے بے باک ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے مینے، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ سارو نے نرمی سے اس کے تپتے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ گلمین خان اس کے ہاتھ فوراً سے جھٹکتے بستر سے اترے تھے۔ آپ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہوگی زارون خان، مگر میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ہرگز اجازت نہیں دیتی کسی بھی گھٹیا قسم کی عورت کو کہ وہ میرے شوہر سے یوں فری ہو۔ گلمین خان نے سرد لہجے میں انتہائی شدت بھرے انداز میں کہا تھا۔ تو تم خود فری ہو جاؤ میری جان، باہر کہاں جا رہی ہو؟ مینے میرے پاس آؤ۔ اسے یوں خود سے دور جاتا دیکھ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی پہلی بات پر گلمین خان کا پورا وجود سرخ پڑا تھا۔ تو مطلب آپ نے خود اس لڑکی کو اتنا فری کیا خود سے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ سارون ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں سب سمجھتی ہوں آپ کی چالاکیاں خان۔ اب میں آپ کے قریب تو کیا آپ کے کمرے میں تب تک نہیں آؤں گی جب تک آپ اس گٹھیا لڑکی کو جان سے نہیں مار دیتے۔ وہ انتہائی اسپاٹ لہجے میں بولتے زارون کو شاکڈ کر گئی۔ وہ اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا جس سے وہ ناواقف تھا؟ مینے، زارون زیر لب بڑبڑاتے رہ گیا تھا جبکہ وہ پیر پٹکتے ہوئے انتہائی غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے موبائل فون اٹھایا۔ پاشا خان کے میسیجز دیکھ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسے پہلے ہی شک تھا کہ اس کا چین سکون برباد کرنے والا اس کا سالہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے وائس نوٹ اوپن کیا جس میں پاشا خان اسے دراب خان کے بنائے گئے ویڈیو کے بابت آگاہ کر رہا تھا اور آخر میں سارا الزام دراب پر لگائے وہ اللہ حافظ کہہ چکا تھا۔ موبائل فون مٹھیوں میں جکڑتے سارو نے جبڑے مضبوطی سے بھینچے۔ دراب، حالانکہ بل چیختے ہوئے وہ دراب خان کو بغاتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئے۔ جی خان سرکار، اس کی دھار پر ملازمہ بھاگ کر اندر آئی۔ سامنے ہی سرخ چہرے سمیت بیک گراؤنڈ سے لگے زارون سکندر خان کو دیکھ وہ تھوک نکلتے رہ گئے۔ جاؤ اور دراب خان سے کہو کہ میں نے بلایا ہے اسے، وہ سرد و اسپاٹ لہجے میں کہتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ ملازمہ سر ہلاتے کمرے سے جا چکی تھی جبکہ زارون سکندر خان ٹیک لگائے عبدالرب خان کی آمد کا منتظر تھا۔ تو میرے پیارے ایڈیٹرز، امید کرتی ہوں کہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ سٹوری آپ کو اچھی لگی تو سٹوری کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔